ایران مظاہرین کو پھانسی نہ دے ورنہ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران کے خلاف کارروائی کے حوالے سے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ ایران میں کافی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی حکمران انسانیت کا مظاہرہ کریں۔ امید ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کا مزید قتل عام نہیں کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ ہم جنگ اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اگر امریکہ کو ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کا شوق ہے تو وہ ہمیں اس کے لیے بھی تیار پائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ترکیہ اور UAE کے وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے امریکی صدر کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو ایرانیوں کے اصل قاتل ہیں۔ دونوں نے دہائیوں سے ایران عوام کو اقتصادی پابندیوں میں جکڑ رکھا ہے۔ علی لاریجانی کا قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر میں العید ایئر بیس پر امریکی فوج کی سرگرمیوں میں اضافہ، امریکی جنگی طیاروں کی پروازیں بڑھ گئیں۔ العید ایئر بیس ایرانی سرحد سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں جدید ترین امریکی جنگی طیاروں کے ساتھ 10,000 اہلکار بھی تعینات ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے علاقائی شراکت داروں کے تعاون سے العید ایئر بیس میں نیا کوآرڈینیشن سیل قائم کر دیا، جس کا مقصد مشرق وسطی میں فضائی اور میزائل دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ امریکی فوجی اڈے پر ہائی الرٹ، کچھ امریکی اہلکاروں کو بھی خطے سے قطر جانے کا حکم دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کو ایران اور قطر سے نکل جانے کی ہدایت کر دی۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاج دم توڑنے لگے، جس کے بعد انٹرنیشنل کال سروس بحال کر دی گئی، تاہم انٹرنیٹ سروس ابھی تک بند ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق ہنگاموں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 2,500 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایرانی پولیس چیف کے مطابق ملک بھر سے پرتشدد کارروائیوں میں ملوث 279 شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کا گرفتار افراد کے مقدمات تیزی سے نمٹانے کا اعلان۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف کی شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات کا انکشاف۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویکینڈ پر ہونے والی ملاقات میں ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل رضا پہلوی کو ایران کا نیا حکمران بنانے کے خواہش مند ہیں۔ ایران سے پاکستانی طلبہ اور زائرین کی وطن واپسی جاری۔ گوادر سے متصل گبد رمدان بارڈر پر 2 دنوں میں 200 کے قریب پاکستانی شہری وطن واپس پہنچے۔ ایرانی جامعات نے 1 ماہ تک امتحانات معطل کر دیے۔ ایرانی حکومت نے انٹرنیشنل طلبہ کو ان کے ملکوں میں واپس جانے کی اجازت دی۔ چین اور روس کی جانب سے امریکہ کی ایران مخالف مہم کی مذمت۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کہتی ہیں کسی بھی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ ایران میں مصنوعی طور پر بھڑکائے گئے احتجاجی مظاہرے اب دم توڑ رہے ہیں۔ امریکہ بدامنی کا بہانہ بنا کر ایران پر دوبارہ حملے نہ کرے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ٹیکس زیادہ ہیں یا توانائی کی قیمتیں زیادہ ہیں، اسی وجہ سے کچھ کمپنیاں ملک سے باہر جا رہی ہیں۔ پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا ٹیکس پالیسی بنانا وزارت خزانہ کا کام ہے۔ FBR کی توجہ ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہے، ڈیوٹیز بڑھانا ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ڈیوٹیز کو کم کرنا ہوگا۔ تھائی لینڈ میں مسافر ٹرین پٹری پر گری ٹرین سے جا ٹکرائی، خوفناک حادثے میں 25 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بدقسمت ٹرین بینکاک سے اوبون جا رہی تھی۔ بوگیوں میں پھنسے 200 سے زائد مسافروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اور ملتان سلطانز کا نیا مالک کون ہوگا؟ PCB نے PSL فرنچائز فروخت کرنے کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ ٹیکنیکل پروپوزلز کے لیے دستاویزات جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 جنوری ہے۔ ٹیم کے پرانے مالک علی ترین PCB سے اختلافات کی بنا پر ملتان سلطانز کی ملکیت سے دستبردار ہو گئے تھے۔